بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ آیا کہ اگر مرد قوت میں کمزور ہو تو کیا وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے یا زبان سے فارغ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اول بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے نکاحی تعلق کو پاک رکھنے کے لیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پوری زندگی گزار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عضو بھی نہ دیکھ پائے۔ یہ تعلیم تھی میرے نبی کی ہم اپنی امت کے لیے۔ تو پھر آج ہم جو یہ میڈیا کو دیکھ کر، یہ انٹرنیٹ کو دیکھ کر، اس کے غلط استعمال سے جو ہمارے اندر شیطانیت پیدا ہو چکی ہے، وہ آج کل یہی چیزیں ہیں۔ مرد پہلے اپنی جوانی کو برباد کر لیتے ہیں، اپنی قوت کو ختم کر لیتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر یہ سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں کہ بیوی میں چڑچڑاپن، بیوی کی نفرت انگیز باتیں، بیوی کا نفرت انگیز رویہ، بیوی کا دور ہونا، بیوی کا جدا ہونا، طلاقیں ہونا، گھروں کا برباد ہونا، یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوا کرتی ہیں۔ اول چیز تو مرد حضرات اپنی جوانیوں کو اور کنوارپن کو پاک کریں۔ جب تک وہ اپنے کنوارپن کو پاک نہیں کریں گے، ان کی شادی شدہ زندگی سہل نہیں ہوگی، خوشیوں والی نہیں ہوگی۔ جب ان کی شادی شدہ زندگی سہل اور خوشیوں والی نہیں ہوگی تو پوری کی پوری نسل برباد ہو جائے گی۔ جب ایک میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوتی ہے تو صرف وہ ایک جوڑے کے اندر طلاق نہیں ہوتی، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان جدائی ہوتی ہے، دو خاندانوں کے اندر تفرقہ پیدا ہوتا ہے، دو خاندانوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب طلاق ہوتی ہے تو پھر لڑکی والے لڑکے والے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور لڑکے والے لڑکی والے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسباب پر غور نہیں کیا جاتا، اسباب پر فکر نہیں کی جاتی کہ ان اسباب کو ختم کیا جائے، ان اسباب کو دور کیا جائے، ان اسباب سے خلاصی اختیار کی جائے۔ رہی بات یہ کہ کیا ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے یا نہیں، تو جیسا کہ میں نے پہلے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے نکاح کو ایک پاک تعلق بنایا، لہذا اس کو نکاح کو پاک ہی رکھا جائے۔ ویسے اللہ رب العزت نے جب نکاح دو لوگوں کے درمیان منعقد ہو چکا تو اب چاہے وہ بیوی شوہر کے سامنے برہنہ ہو کر آئے یا وہ کپڑوں کے ساتھ آئے یا وہ جس طرح کا معاملہ رکھے، اب ان کو اس پر گناہ کوئی نہیں ملنا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دوری ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دوری ہونا، یہ ہمارے لیے انتہائی مہلک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ایک مرد قوت میں کمزور ہو تو اب وہ بیوی کی شہوت کیسے پوری کرے، زبان کے ساتھ یا انگلی کے ساتھ؟ اول بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ زبان جو اللہ کے نام کی ادائیگی کرے، جو اللہ کا نام لے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو آگے پھیلائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھنے والی ہے، بار بار درود و سلام بھیجنے والی ہے، اللہ رب العزت کا کلمہ توحید پڑھنے والی ہے، اس زبان کو ہم ایک ناپاک اور گندی جگہ پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ انسانی دماغ میں آنے والی بات ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھ سکے، اگر شیطان عقل پر پردہ نہ ڈالے تو یہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے اور آ سکتی ہے کہ یہ چیز تو ہے ہی انتہائی کراہیت والی کہ ہم اپنی وہ چیز جس سے ہم کھاتے ہیں، جس سے ہم کلمہ ادا کرتے ہیں، جس سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کو ایک ناپاک جگہ پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہاں، رہی بات انگلی کو استعمال کرنے کی، تو اگر بیوی بہت زیادہ شہوت والی اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم نے اس کی شہوت کو پورا نہیں کیا تو وہ اپنے شوہر سے ہٹ کر کسی نامحرم مرد سے اپنی شہوت کو پورا کرے گی، تب اس شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی انگلی سے اس کی شہوت کو پورا کر دے۔ لیکن اس سے عورت کمزور ہوتی جاتی ہے اور مرد میں بھی قوت یہ انتہائی کم ہوتی جاتی ہے۔ لہذا مرد کو چاہیے کہ اپنی غذاؤں کا خیال رکھے اور اپنی جوانی کو محفوظ رکھے گندے طریقوں کو اپنانے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو بخوبی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت شیطانی چالوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ سوال ایک شخص کی طرف سے یہ آیا کہ کن صورتوں میں پیچھے کے راستے سے کرنا جائز ہے، ہمیں وہ صورتیں بتا دے تاکہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ ہی لذت اندوز ہو سکے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ اللہ رب العزت نے انسانی شخصیت کے اندر جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اللہ رب العزت نے ہر کراہیت والے کام کو انسان کے اندر کراہیت والا ہی رکھا۔ ایک اگر وہ شخص جو اپنے آپ کو انسانی تقاضے کے مطابق رکھے، ہر اس کام سے بچے جو اللہ رب العزت نے منع فرمایا، تو وہ اس کام کی طرف جائے بھی نہ۔ اول بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے پیچھے کے راستے سے کرنا
کرنے کو حرام بنایا، کلیتاً حرام بنایا۔ عرب کے اندر جب یہ چیز ہوا کرتی تھی پیچھے کے راستے سے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر پیچھے کے راستے کی طرف سے آیا جائے تو بچہ کانا پیدا نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے اس چیز کو منع فرمایا کہ پیچھے کے راستے یعنی دبر کے مقام پہ کرنا اللہ رب العزت نے کلیتاً حرام قرار دیا، چاہے وہ آگے کے ذریعے آیا جائے یا پیچھے سے ہی کیا جائے۔ یہ یاد رکھی جائے، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہو کہ آپ پیچھے کے راستے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، تب اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کی رخصت دی، اور اللہ رب العزت نے رخصت دینے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کو دوبارہ حرام کر دیا۔ یہ اب جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا، کوئی بھی تعویل کرتے ہوئے ہم اس کو حلال کسی طور پہ نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی جو آپ کو پیچھے کے راستے سے کرنے کے لیے حلال قرار دے دی جائے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے انسانی شخصیت کے اندر ایک ایسی طبیعت رکھی ہے، انسانی طبیعت کے اندر ایسا ایک مادہ رکھا ہے کہ جو گندے کام ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، اس کی طرف خود اٹریکٹ نہیں ہوتی انسانی طبیعت۔ ہاں الا ماشاء اللہ، کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، جس کو اللہ آزمانا چاہے، اس کو اللہ ان چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ جو شخص اس کا مرتکب ہو گیا ہو، اب وہ کیا کرے؟ وہ خالصتاً اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہو، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ اپنے گناہوں کی تشہیر دوسروں کے سامنے ہرگز بھی نہ کریں۔ وہ لوگ جو آپ کے گناہوں کو ڈنڈورا پیٹنے والے ہوں، وہ لوگ جو آپ کے گناہوں کو آگے پھیلانے والے ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حق دیا ہے، آپ کا اپنے آپ پر یہ حق ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو اپنے تک محدود رکھیں، صرف اللہ کے سامنے کھولیں کہ میرے رب مجھ سے یہ خطا ہوئی، مجھ سے یہ گناہ ہوا، اب میرے اس گناہ کو، میری اس خطا کو آپ اپنی بارگاہ میں معاف فرما کر مجھے بلند درجہ عطا فرمائے۔ لہذا ان سوالات کا دوسروں سے وہ لوگ جو اس چیز کا علم نہیں رکھتے، جو دین اسلام سے آگاہ نہیں ہے، ان لوگوں کے آگے ان چیزوں کا پوچھنا، ان چیزوں کا بیان کرنا ہرگز بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہر دین اسلام کے ہر مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مرد یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بیوی ملے تو وہ باقرہ ملے۔ باقرہ سے مراد آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نکاح کے بعد جو سب سے اولین چیز رکھی وہ میاں بیوی کا آپس میں ملاپ رکھا۔ دنیا کی بڑھوتری اسی پر مبنی ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی بیوی باقرہ ہو، یعنی وہ پہلے سے کہیں منہ کالا نہ کیے ہوئے ہو، پہلے سے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہوا ہو، چاہے اگرچہ وہ کنواری ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج کل ایسے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ پوچھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لڑکی کے پہلے سے دوسرے لڑکے کے ساتھ معاملات تھے، لڑکی کا کہیں اور چکر تھا۔ اگرچہ یہ باتیں نازیبہ ہیں لیکن یہ معاشرے کی حقیقت بتا رہی ہوں۔ آج کل معاشرے میں یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ سب سے اولین چیز تو یہ دیکھیں کہ ایک لڑکی کو طلاق دینا، یہ آپ اپنے اوپر خود انگلی اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قانون ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اصول میں سب سے پہلے ذکر کیا تو عورت کو ذکر کیا۔ پورے قرآن میں آپ اسلوب دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو ہی مخاطب کیا، ایمان والا کہا تو مرد کو کہا، ڈرنے کا کہا تو مرد کو کہا، قوام کہا تو مرد کو کہا، اصول و ضوابط بتائے تو مرد کو بتائے، گواہ کا کہا تو مرد کو کہا۔ اللہ رب العزت نے ہر صورت میں نماز کا حکم آیا، روزے کا آیا، حج کا آیا، عمرے کا ہوا، جو صورتیں ہوئی سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا مردوں کو یہ بات بتا دے، مردوں کو یہ کہہ دے۔ اللہ رب العزت نے جہاں بات پاک باز اور پاک بدبخت کی آئی، اللہ رب العزت نے وہاں پہ عورتوں کو مقدم کیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو پاک عورتیں ہوتی ہیں وہ پاک مرد کے لیے ہی ہیں۔ اگر بدبخت مرد ہے، ناپاک مرد ہے، اس کا کردار ہلکا ہے تو اس کو ہمیشہ کردار کی ہلکی عورت ہی ملے گی۔ اگر آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں اس بنا پر کہ اس لڑکی کا پہلے سے چکر ہے، تو یہ آپ اپنے اوپر
انگلی خود اٹھا رہے ہیں. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, آپ اپنی ماضی میں جھانکیں کہ آپ سے تو کوئی ایسی خطا ضرور ہوئی ہوگی جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی عورت کے ساتھ جوڑا. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ خیال بن چکا ہے, یہ ذہن بن چکا ہے کہ ایک عورت ہی بد کردار ہو سکتی ہے, اگرچہ مرد باہر سے زنا کر کے آ جائے لیکن وہ مرد پاک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جب کوڑے لگانے کی باری آئی تو ایک مرد کے لیے بھی وہی سزا سنائی اور ایک عورت کے لیے بھی وہی سزا سنائی. نہ کہ عورت کی سزا کو بڑھوتری کے ساتھ بیان کیا, نہ مرد کی سزا کو قلت کے ساتھ بیان کیا, بلکہ اللہ رب العزت نے دونوں کی سزاؤں کو مقرر کیا کہ شراب پیے تو 80 کوڑے لگائے جائیں. یہ اجماع ہے, قرآن میں اس کا اسلوب نہیں ہے, احادیث میں اس کا اسلوب نہیں ہے. یہ صحابہ کے دور میں اجماع ہوا کہ شراب پینے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. جب زنا کی باری آئی کہ اگر شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو رجم کیا جائے گا یعنی سنسار کیا جائے گا, اگر کنوارے ہوں تو دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اللہ رب العزت نے دونوں کے حکم میں ایک ہی جیسا اسلوب اختیار کیا. تو آج پھر ہم کون ہوتے ہیں ایک عورت کو جج کرنے والے کہ ایک عورت ہی بد کردار ہو سکتی ہے, مرد نہیں ہو سکتا. اسلوب اللہ رب العزت نے بتا دیا, الخبیثات للخبیثین, کہ ناپاک مرد بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں, الخبیثون للخبیثات, برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پہ کھلا اسلوب بتا دیا ہے کہ اگر زندگی میں ایک لغزش بھی ہوئی تو آپ کی بیوی سے بھی ایک لغزش تو ضرور ہوئی ہوگی. اگر آپ پاک ہیں تو آپ کی بیوی بھی پاک ہے, لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ وہ گناہ جو نادانستگی میں ہوئے, عدم توجہی کی بنا پر ہوئے, اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد آپ کو ہدایت دے دی, اللہ رب العزت نے اس کے بعد آپ کو توبہ سے نواز دیا, آپ کی توبہ کو قبول کر لیا, اس کے بعد آپ کو ایک پاک عورت ملتی ہے. اب آپ وہاں پہ شک و شبہات نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے اب بھی آپ کو ایک ناپاک اور بد کردار عورت سے ہی نوازا ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو دنیا میں ہی نعمتوں سے نواز دیا کرتے ہیں. رہی یہ بات کہ آپ کو ایک باقرہ چاہیے, تو سب سے اول بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک کریں. جب تک آپ اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے آپ کو ایک پاک بیوی نہیں مل سکتی. آج ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے لڑکی کو ڈھونڈنے کا؟ لڑکی پڑھی لکھی ہو, دولت مند ہو, جاب کرنے والی ہو, اچھی جاب ہو, گھر اپنا ہو, باپ بھائی اس کے اچھا کماتے ہو, اچھا کھاتے ہو, معاشرے میں ان کی عزت ہو. اگر نہیں دیکھتے تو ہم صرف دینداری نہیں دیکھتے. کیوں؟ کیونکہ دینداری تو ہمارے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں. جب تک دینداری کو ہم معیار نہیں بنائیں گے ہم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آج ہم دیکھ لیں ہماری نسلوں میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ نافرمان پیدا ہوتا ہے, وہ ماں باپ سے روگردانی کرنے والا پیدا ہوتا ہے, وہ بہنوں کے حقوق کو کھانے والا, غصب کرنے والا ہوتا ہے, وہ ہر ایک سے زبان چلانے والا ہوتا ہے, وہ لڑکیوں کی چکروں میں ہوتا ہے. اور ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی ماں باپ کے منہ پہ کالک ملنے والی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے اپنے نکاح کے جوڑ کا انتخاب کیا تو ہم نے وہاں پہ دینداری کو ترجیح نہ دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معیار بتائے, 4 کے حسب نسب دیکھا جائے, مال و دولت دیکھا جائے, اور خوبصورتی دیکھی جائے, اور دینداری دیکھی جائے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دینداری کو بالخصوص ذکر کر کے فرمایا کہ جو کوئی دین کو ترجیح دے گا دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہے. تو سوچے ذرا, اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے محبوب نبی نے جو دینداری کو معیار بنانے کا کہا وہ کس بنا پر کہا. آج آپ ایک عورت سے نکاح کر کے دیکھیں اور آپ پھر اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسی پھولوں والی ہوتی ہے اور کیسی آپ کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے. کیوں؟ ایک جب دیندار عورت ہو, اگر آپ اس کو تھوڑا بھی دے دیں تو وہ اس میں بھی خوش ہو جاتی ہے. آپ اس کو دال روٹی کھلائیں وہ اس میں بھی خوش ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا ہو, اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات زندہ ہو, اس کے اندر ایک پاک باز عورت کا خون سرایت کر رہا ہو. جب بھی نکاح کریں لڑکی کی ماں کو ضرور دیکھیں کہ لڑکی کی ماں کس طرح ہے. یہ اسلوب ہمارے علماء کا ہے کہ جب تک ایک لڑکی کی ماں بد کردار ہوگی ایک لڑکی کبھی بھی با کردار نہیں ہو سکتی, وہ ہمیشہ بد کردار ہوگی. الا ماشاء اللہ, جس کو اللہ
پاک رکھنا چاہے وہ طوائفوں کے کوٹھوں پہ جا کے بھی وہ محفوظ رہ جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بد کردار بنانا چاہے تو وہ ولیوں کے گھر میں بھی ایک زانیہ اور شرابیہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو بخوبی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کی طرف سے یہ سوال آیا کہ اگر بیوی مہینوں تک دور رہے، یعنی آپس میں ملاپ نہ کر پائے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، یا اس کو ملنے میں درد ہوتا ہو یا تکلیف ہوتی ہو یا ایسے کوئی روحانی مسئلہ ہو یا اور کوئی بھی مسئلہ ہو جس وجہ سے بیوی قریب نہ آنے دے، تو اب اس صورت میں شوہر کیا کرے؟ اول بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح کے بعد فقط ایک ہی تعلق نہیں ہوتا جس کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی صرف دو جسموں کے ملاپ کا نام نکاح نہیں، بلکہ یہ ایک دو زندگیوں کو ایک کرنے کا نام ہے، یہ ایک پوری زندگی کو خوش اسلوبی سے نبھانے کا نام نکاح ہے، نسلوں کو پروان چڑھانے کا نام نکاح ہے، نسلوں کی بڑھوتری کا نام نکاح ہے، دو خاندانوں کے آپس میں جوڑ کا نام نکاح ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ نکاح کے فوراً بعد بیوی سے اپنی اس طلب کا پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے کہ نکاح کے فوراً بعد اگر آپ نے اس عمل کو نہیں کیا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ کبھی کبھی بیوی بہت کم عمر ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کو اس عمل تک آنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ بیوی کو اس عمل پر رضامند کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، اس کو اپنے قریب لائیں تاکہ جب آپ اس عمل کی طرف آنا چاہیں تو وہ پریشان نہ ہو، وہ چڑچڑی نہ ہو، وہ آپ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب ایک دفعہ بیوی کے دل میں اس چیز کی طرف سے نفرت پیدا ہو گئی تو اب آپ اس کے دل میں کبھی بھی محبت نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو فطرتی تقاضے کے مطابق ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ چیز کم رکھی ہے تو ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھے اور آہستہ آہستہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو اس عمل کی طرف لے کر آئے تاکہ نکاح کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو سکے۔ نکاح کے بعد صرف اس بنا پر کہ ہم بستری نہیں ہوتی ہے، صرف اس بنا پر کئی گھر برباد ہوا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے، مرد اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے، جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک عورت آپ کو اپنا آپ نہیں دے رہی، اگرچہ یہ نکاح کے اصول کے مطابق نہیں ہے، نکاح کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کبھی مسائل دوسرے بھی ہوا کرتے ہیں، کہیں جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں روحانی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ آج کل کے جو مرد ہیں وہ صرف اپنے نفس کو مد نظر رکھتے ہیں، نہ کہ ان سارے مسائل کو، اور جب ان سارے مسائل سے نظریں ہٹا لی جاتی ہیں تو گھر بھی برباد ہوتے ہیں، طلاقیں بھی وقوع ہوتی ہیں، طلاقیں بھی وجود میں آتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ نکاح کے بعد اصل مقصد گھروں کو بسانا ہے، نہ کہ دو جسموں کو ملنے کا ذریعہ بنانا۔ یہ یاد رکھیں کہ نکاح کے بعد بیوی اگر اس معاملے میں خوشی سے آ جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ نکاح کے بعد نسل کی بڑھوتری کا دار و مدار صرف اسی عمل پر ہے، نہ کہ کسی دوسرے عمل پر۔ ہاں، اگر آپ حرام سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کو اس پر رضامند کرنا چاہیں تو علماء کے اصول کے مطابق اس کے پاس جائیں کہ اس کو پہلے کوئی تحفہ دیں، اس کو اپنے قریب کرنا چاہیں، اس کے ساتھ خوش اسلوبی والا معاملہ کریں، اس کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ کریں، پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کام کی طرف آئیں۔ اگر آپ فوراً اس کام کی طرف آئیں گے تو یہ یاد رکھیں آپ اپنی بیوی کو دور کر بیٹھیں گے اپنے آپ سے، اور اگر بیوی کے دل میں ایک دفعہ نفرت پیدا ہو گئی تو اب وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گی، بلکہ اس کو اس چیز سے نفرت ہی ہوگی ہمیشہ۔ اور جب اس کو اس چیز سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تو اب آپ ساری زندگی اس سے اگر پیار محبت سے چلیں، پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، وہ پھر بھی آپ کے ساتھ محبت نہیں کر پائے گی۔ اور بیویوں کو بھی چاہیے، اگرچہ وہ کم عمر ہے لیکن آج کل کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جس کو اس بارے میں پتہ نہ ہو، جس کو اس معاملات کا پتہ نہ ہو، جس کو ان سارے کاموں کا پتہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی یہ سارے معاملات ہیں، اور اللہ رب العزت ہر عورت اور ہر مرد کے دل میں ان چیزوں کو بٹھاتے ہیں، ان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہی ہے تو آپ پہلے چھان پٹک کریں کہ آیا اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرے مسائل تو نہیں ہے،
یا وہ عورت خود سے جان بوجھ کر یہ معاملات کر رہی ہے. اگر جان کر رہی ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کریں, تھوڑی سختی سے پیش آئیں تاکہ وہ عورت آپ کے گھر میں بس سکے. آج کل کی لڑکیاں, آج کل کی عورتیں, آج کل کی بہنیں بیٹیاں ان چیزوں میں بہت زیادہ ملوث ہیں کہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنی جوانیاں برباد کر بیٹھی. اب جب شادیاں ہوتی ہیں تو اب انہیں شرم آتی ہے, جھجک ہوتی ہے کہ اگر شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو پھر ہمارا گھر نہیں بسے گا, ہمیں طلاقیں پڑیں گی یا ہمیں طلاق ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ایک مشکل اور کٹھن زندگی. یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کے بھی سدباب ہے, ان چیزوں کو بھی ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ ان اسباب کو اپنائیں, آپ ان چیزوں کو دیکھیں, آپ ان علاج کو اپنے اوپر لاگو کریں, وہ علاج کریں جس سے آپ کی جوانیاں دوبارہ واپس آ سکیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وہ چیز جو ہمیں تباہی کے دہانے میں لے جائے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر اچھے عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں انتہائی تباہی اور فسادات کا بول بالا ہے, فسادات کا چرچا ہے, ہر جگہ انٹرنیٹ کی فحاشی عام ہے. انٹرنیٹ کا غلط استعمال کی وجہ سے آج کل لوگوں نے اپنی جوانیاں برباد کر لی, اپنی قوت باہ برباد کر لی, اپنی نسلوں کو اس آگ میں جھونک دیا. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال ہمیں پتہ نہیں, ٹی وی کا استعمال صحیح ہمیں پتہ نہیں, موبائل کا صحیح استعمال ہمیں پتہ نہیں, لیپ ٹاپ کا صحیح استعمال ہمیں پتہ نہیں, سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہمیں پتہ نہیں. جب تک ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح تباہی کے گڑھے میں جاتے رہیں گے, گرتے رہیں گے. سوال یہ آیا خاتون کی طرف سے کہ لڑکیوں کی شرمگاہ سے سفید پانی کیوں نکلتا ہے. اول بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر سفید پانی کو ہم منی کا نام نہیں دے سکتے. ہر شرمگاہ سے ہر نکلتے ہوئے سفید پانی کو ہم منی کا, مزی کا, لیکوریا کا نام نہیں دے سکتے, بلکہ ہمیں اس کی حیت معلوم کرنی ہوگی. اس کی حیت معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ لیکوریا یہ ایک پانی کی شکل میں بالکل سفید ہوا کرتا ہے, بالکل سفید, جیسے چونا آپ سمجھ لیں, چونے کی حیت لے لیں, بالکل ایسے ہی سفید ہوا کرتا ہے. مزی لے لیں, مزی بھی تھوڑی اسی شکل کی ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی رطوبت ہوتی ہے, یعنی تھوڑا سا گاڑھا پن ہوتا ہے. اور منی وہ بالکل گاڑی ہوا کرتی ہے. اور عورت اور مرد کی منی میں یہ فرق ہے کہ مرد کی جو منی ہے وہ بالکل سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی میں تھوڑی سی پلاہٹ ہوتی ہے. اب یہ یاد رکھا جائے کہ ہم جب نکلتے ہوئے شرمگاہ سے نکلتے ہوئے پانی کو دیکھیں تو ہمیں ان میں فرق کرنا پڑے گا. اول بات تو یہ کہ جب ہم بالکل پتلا اور سفید پانی دیکھیں تو وہ لیکوریا کی شکایت ہوگی. اب لیکوریا کی شکایت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کب اور کتنی دیر میں ہو رہا ہے. اگر بہت زیادہ ہو تو وہ بیماری کی شکل میں چلا جائے گا, اگر وہ کم ہو تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ وہ مزی ہے یا لیکوریا ہے, کیونکہ مزی اور لیکوریا میں ذرا سا فرق ہوتا ہے جو بہت زیادہ غور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے. اب اگر وہ مزی ہے تو آپ کو اس کے لیے نیا اور تازہ وضو کرنا پڑے گا. اگر لیکوریا ہے اور کم ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی قانون ہے جو مزی کے لیے کہ ایک نیا تازہ وضو کرنا پڑے گا ہر نماز کے لیے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے ظہر کی نماز میں وضو کیا ہے اور عصر کی نماز میں بھی آپ کا وہ وضو برقرار ہے, لیکن پھر بھی آپ کو عصر کی نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. اب عصر میں کیا ہے, مغرب تک برقرار ہے, تو مغرب کے لیے آپ کو دوبارہ سے نیا وضو کرنا پڑے گا. خلاصتاً بات یہ کہ ہر نماز کے لیے آپ کو ایک الگ وضو کرنا پڑے گا. لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ ایک فرض نماز کی بات ہو رہی ہے, نوافل کی نہیں. کہ اگر فجر سے لے کر ظہر تک آپ کا وضو ہے, بیچ میں آپ کوئی بھی نوافل پڑھیں, قرآن پڑھیں, تسبیحات پڑھیں, کوئی بھی ذکر اذکار کریں, اس کے لیے آپ کو نیا وضو نہیں کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ آج کل کی لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوتی یا جن کے شوہر شہروں سے باہر ہوتے ہیں, ملک سے باہر ہوتے ہیں, اب جن کو اپنے اندر خواہشات کی اتنی طلب ہوتی ہے کہ وہ پورا نہیں کر پاتی, اب وہ اپنے آپ کو خود سے فارغ کرنا چاہتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی شرمگاہ سے منی نکل آتی ہے یا مزی نکل آتی ہے. تو یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ شرمگاہ سے سفید پانی نکلتا ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس سفید پانی کو ہم صرف منی پر محمول نہیں کر سکتے, صرف مزی پر محمول نہیں کر سکتے, یا صرف
کوریے پر معمول نہیں کر سکتے. اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں اپنی تنہائیاں پاک کرنی ہوں گی, ہمیں اپنی خلوت گاہیں پاک کرنی ہوں گی, ہمیں اپنا آپ پاک کرنا ہوگا, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس موذی مرض سے ہمیں بچائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو آگے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے بچ سکیں, اس تباہی والے عمل سے بچ سکیں. اکثر ہمارے پاس یہ سوال آیا کرتا ہے کہ کون سے وقت میں ہم بستری کرنا زیادہ بہتر ہے اور کون سا وقت ایسا ہے جس میں ہم بستری کے فوائد ہیں. ایک بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ اللہ رب العزت نے انسانی خواہش, انسانی فطرت کے اندر, انسانی طبیعت کے اندر یہ چیز رکھی ہے, ہم بستری کا کرنا یا نہ کرنا. دو لوگوں کا ملنا یہ ایک وقت پر منحصر نہیں بلکہ انسانی طبیعت پر منحصر ہے کہ جب انسانی طبیعت تقاضا کرے ملنے کا اس وقت ملا جائے, وہی وقت سب سے بہترین ہے. لیکن اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے دن بھی مخصوص ملتے ہیں, اوقات بھی مخصوص ملتے ہیں, ہمیں ایک پورا نمونہ ملتا ہے کہ جس مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں. جب ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر نظر ڈالی تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ملا کہ جمعرات کی شب میں کیا جائے, یعنی جمعرات کی شب کے اندر یہ معاملہ کیا جائے تاکہ جمعے کو جو غسل ہو وہ ایک جمعے کے لیے بھی غسل ہو جائے اور پاکی والا غسل بھی ہو جائے. اب دیکھیں, یہ یاد رکھیں, ایک ہمارا عمل ہوتا ہے وہ جو ہم خود کریں, ضرورت کی بنا پہ کریں, ایک وہ عمل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اب ضرورت کا عمل تو وہ بھی ہے جو ہم نے کرنا ہے, ایک وہ عمل بھی ہمارے لیے ضروری ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ہے. تو اب ہم ان دو طریقوں کو ملا کے اپنی اس ضرورت کو ثواب کا ذریعہ بنا لیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت کو سنت رسول کے مطابق کریں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کریں تاکہ وہ ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ہمیں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے کا ثواب بھی مل جائے. وہ ثواب جو احادیث میں 10 شہیدوں کا, 100 شہیدوں کا, کہیں پہ 70 شہیدوں کا ثواب ملنے کے برابر ہے, اور کہیں اتنا ثواب ہے کہ ہاتھ پہ انگارہ لے کر چلنے کے برابر. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی راہ میں ایک انگارہ اٹھانے کے برابر جو تکلیف کی وجہ سے ہمیں ثواب ملتا ہے, وہی ثواب ہمیں ایک سنت پر عمل کرنے سے بھی ملے گا. دوسری بات یہ کہ وہ وقت جس وقت انسانی طبیعت کے اندر یہ تقاضا ہو کہ اپنی بیوی سے ملا جائے, وہ وقت بہترین ہے کہ آپ حرام کام سے بچے, حلال کام میں ملوث ہوئے, حلال کام کے مرتکب ہوئے, حلال کام کے کرنے والے بنے. اب اللہ رب العزت آپ کو یہاں پہ 3 اجر دے گا. ایک اجر اس وجہ سے کہ آپ کے دل میں جب خیال جاگا کسی نامحرم کو دیکھ کے تو آپ نے اپنی نظر جھکا لی. دوسرا ثواب یہ کہ آپ ایک حرام کام سے بچے. اگر آپ کے دسترس میں تھا حرام کام کا کرنا بھی, لیکن آپ نے اس حرام کام کو چھوڑ کر حلال کام کی طرف گئے, ایک اجر اس حرام کام سے بچنے کا. ایک تیسرا اور بہترین اجر یہ کہ آپ نے اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کیا, آپ نے اپنی بیوی کو اس کا حق دیا, نکاح کا جو تقاضا تھا آپ نے اس نکاح کے تقاضے کو پورا کیا. یہ سارے اجر اللہ رب العزت آپ کو دیں گے. اور علماء کہتے ہیں, اکابرین کہتے ہیں کہ تہجد کے بعد کا وقت بھی ہم بستری کے لیے بہترین ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہو اس سے پہلے غسل کر لیا جائے تاکہ ہماری فجر بھی قضا نہ ہو, اور اس وجہ سے انسان جلدی اٹھ کر فجر کی نماز بھی وقت پہ ادا کر لیا کرتا ہے. کبھی سستی ہوتی ہے کہ ہم چلو بعد میں پڑھ لیں گے, لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری نماز نہ نکل جائے, ہمیں دیر نہ ہو جائے. اس وجہ سے انسان جب جلدی اٹھ کر غسل کر کے نماز بھی ادا کر لیتا ہے, ایک یہ اجر کا باعث بن جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب نامحرم کو دیکھ کر آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہو اس کے ساتھ ہم بستری کا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ آپ اپنے گھر والی کے پاس جائیں اور اس سے ہم بستری کریں, لیکن وہاں پر گمان کسی نامحرم عورت کا نہ رکھیں کہ یہ نامحرم عورت کا
گمان رکھنے سے وہ ہم بستری آپ کے لیے باعث اجر و ثواب نہیں بلکہ باعث ہلاکت بن جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب کسی نامحرم عورت کو گمان کیا جائے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے تو وہ ہم بستری زنا کے درجے میں چلی جاتی ہے، زنا بن جاتی ہے. تو بجائے ہمیں اجر و ثواب ملنے کے وہی چیز ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، بد نظری سے بچائے اور تمام فسادات سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.